अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एस टी कॉलेज के क़ुव्वत मुतख़य्यला के बारे में। क़ुव्वत तख़य्युल को एस टी कॉलेज शायरी की बुनियादी ख़ुसूसियत समझते हैं कि एक शायर या जो फ़नकार है उसके पास अगर तख़य्युल की ताकत नहीं है तो वो अच्छी शायरी नहीं कर सकता। और उनका ये तसव्वुर बायोग्राफिया लिटरेरिया में मौजूद है, जो 1817 में उनकी किताब छप कर सामने आई थी। एस टी कॉलेज एक ऐसे नक़ाद हैं कि जिनको अदबी तनकीद की तारीख़ में किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके तख़य्युल के तसव्वुर को समझने के लिए हमें पहले मेमोरी या यादाश्त या हाफ़ज़ा के तसव्वुर को समझना होगा और फिर इसकी बुनियाद पर हम तख़य्युल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। हाफ़ज़ा या मेमोरी या यादाश्त इंसानी दिमाग की वो सलाहियत है कि जिसकी बुनियाद पर वो गुज़श्ता तजर्बात को ज़हन में ला सकता है। इंसानी ज़हन जिस तजर्बे से गुज़रता है वो तजर्बा मुकम्मल तौर पर इंसान के ज़हन से ख़त्म नहीं होता, बल्कि किसी न किसी शक्ल में या ट्रेसेस उसके आपके ज़हन में मौजूद रहते हैं। इंसानी हाफ़ज़ा 3 अमामिल पर मुश्तमिल होता है। पहला रिटेंशन, जिसे इस्तिबका कहते हैं। दूसरा यादावरी या रिकॉल, और तीसरा जो हिस्सा है आपके हाफ़ज़े का वो रिकग्निशन या शनाख्त कहलाता है। जब आप किसी तजर्बे से गुज़रते हैं तो वो तजर्बा आपके दिमाग पर अपने निशानात सब्त कर जाता है, और दिमाग की वो सलाहियत कि वो इन निशानात को अपने अंदर महफूज रखता है। महफूज रखने की ये सलाहियत रिटेंशन कहलाती है। फिर इसी तरह दिमाग के अंदर ये सलाहियत भी मौजूद होती है कि पहले से महफूज इन निशानात को या तजर्बात को वो असर नो ज़हन के शऊरी सतह पर ला सकता है। इस चीज़ को यादावरी या रिकॉल करना कहते हैं। और हाफ़ज़े की तीसरी ख़ुसूसियत या करैक्टरिस्टिक वो है रिकग्निशन या शनाख्त। आपका दिमाग चीज़ों को जब रिकॉल करता है तो उसमें ये सलाहियत भी मौजूद होती है कि वो पहचान लेता है कि ये तो वही तजर्बा है जिससे मैं पहले गुज़रा था, ये मेरा ही तजर्बा है। मसलन आपने कोई तस्वीर बहुत अरसा पहले देखी, दिमाग ने उसको ज़हन में महफूज कर लिया, फिर उससे मिलता जुलता कोई और आपने चीज़ देखी या तलाज़मात इकट्ठे हुए या कोई एसोसिएशंस आपके से रिलेट हुई, तो आप उस तस्वीर को दोबारा याद करते हैं, उसको वो रिकॉल होती है और आपका दिमाग कहता है कि ये तस्वीर तो मैंने पहले भी देखी हुई थी या पहले देखी हुई है। ये शनाख्त करता है। रिकग्निशन आपकी ज़ाती होती है, आपकी अपनी होती है और आपका ज़ाती तजर्बा होता है। हाफ़ज़ा तेज़ या जल्दी रिकॉल सिर्फ उन चीज़ों को करता है जो अभी अभी वक़ूअ पज़ीर हुई है, वो उन चीज़ों को जल्दी कर लेता है, या अपने पहले तजर्बे को वो बहुत जल्दी आपकी शऊरी सतह पर ले आता है। अव्वलियत रिकॉल करने में या याद रखने में या हाफ़ज़े को ताकतवर बनाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। फिर लेटेस्ट चीज़ या रिसेंसी जिसे आप कहते हैं, वो चीज़ ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है। उससे भी आपका हाफ़ज़ा ताकतवर होता है और आप चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं। फिर आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है आपके हाफ़ज़े में। जिन चीज़ों में आपको दिलचस्पी होती है वो चीज़ें आपको तादेर याद रहती हैं। फिर तासुर, किसी भी तजर्बे का तासुर जितना गहरा होगा वो इतनी देर आपके दिमाग में महफूज रहेगा। इसी तरह हाफ़ज़े को ताकतवर और तेज़ बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी या तकरार की भी ज़रूरत होती है। जितना आप चीज़ों को ज़्यादा दोहराते हैं या बार बार वक़ूअ पज़ीर होती हैं, वो भी आपके दिमाग में
تا دیر یاد رہتی ہیں اور آپ کا حافظہ اس سے بھی طاقتور ہوتا ہے۔ اولیت، تاخر، دلچسپی اور تکرار اور اسی طرح تاثر، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے حافظے کو زیادہ مضبوط، طاقتور اور چیزوں کو ریکال کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ حافظہ ہمیشہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مستقبل سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اب بات کرنے لگے ہیں امیجینیشن کی۔ امیجینیشن دماغ کی وہ صلاحیت ہے جو میموری یا حافظے کے عناصر کو ریکال کر کے ان کی نئی ترتیب لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ساتھ آپ کے حال اور مستقبل سے بھی ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کو نئے سرے سے جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جب جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اب دیکھیں تو تخیل کی جو نیچر ہے وہ سنتھیٹک ہوتی ہے، ترکیبی ہوتی ہے۔ وہ متضاد چیزوں کو آپس میں ملا لیتا ہے، یا متضاد چیزوں کے درمیان جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ متضاد ہیں، ان کے درمیان مماثلت تلاش کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ تخیل کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ایسی سوچ سکتے ہیں جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہیں، لیکن آپ کا دماغ فیوچر میں یا مستقبل میں جا کر ان کو امیجن کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ ایک تصور سنا ہوگا کہ اڑنے والا گھوڑا یا اڑنے والی بلی، یہ حقیقت میں تو وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا تخیل اسے سوچ سکتا ہے۔ آپ کا دماغ آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کر سکتا ہے، لیکن حقیقی دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ دماغ کی وہ صلاحیت تھی کہ جس نے ماضی کے تجربات سے عناصر لیے، اس دماغ نے اڑنے والا پرندہ یا کوئی بھی چیز دیکھی ہوئی تھی وہاں سے پر لیے، اور پھر بلی دیکھی ہوئی تھی، اس کے دھڑ کے ساتھ پر کو جوڑا، اور اڑنے والی بلی کا تصور جو تھا وہ آپ کے دماغ میں آ گیا۔ یہ صلاحیت جو ہے یہ امیجینیشن کے پاس ہے، یہ تخیل کے پاس ہے۔ اب جو یہ صلاحیت ہے یہ تخیل کی، یہ ہر آدمی کے پاس موجود ہوتی ہے، جس کو ایس ٹی کالرج پرائمری یا بنیادی متخیلہ کہتا ہے۔ لیکن فنکار جو ہے یا تخلیق کار جو ہے یا شاعر جو ہے یا مصور ہے، وہ اس سے کہیں آگے جا کر سوچتا ہے۔ امیجن کرنے کی صلاحیت ہر انسان میں موجود ہے جو بنیادی ہے، اور بنیادی متخیلہ ہر ایک کے پاس ہے، لیکن تخلیق کار کوئی ہوتا ہے، شاعر ہر ایک نہیں ہوتا، مصور ہر ایک نہیں ہوتا۔ مصور صرف وہی ہوتا ہے جو فطرت کا مشاہدہ کرے، اسے اپنے دماغ کا حصہ بنائے، اور پھر تجربے کے عناصر کو نئے سرے سے مرتب کر کے ایک نئی چیز تلاش کر لے، ان تجربات میں سے ندرت تلاش کریں، نئے تشبیہیں، استعارے، کنائے، ان چیزوں کو وہ تخلیق کر لے، اختراع کا عمل کریں، تو یہ ثانوی متخیلہ کہلاتا ہے، جسے سیکنڈری امیجینیشن کا نام دیا ہے ایس ٹی کالرج نے۔ اب سیکنڈری امیجینیشن کے اندر جو عناصر ہیں ان کی تقلیب ہو جاتی ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، ان کی نیچر وہ نہیں رہتی جو پہلے موجود تھی۔ مثلا اس کی مثال ہم یوں ہی لے سکتے ہیں کہ ایک دودھ ہے، تو دودھ کے اندر اگر کوئی کھٹی چیز ملا دی جائے تو دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ دہی کو واپس دودھ میں نہیں بدل سکتے۔ اب دہی کے جو عناصر ہیں وہ اگرچہ دودھ سے حاصل ہوئی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یا اس کی کریکٹرسٹکس یا اس کے عناصر کی جو نیچر ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، وہ منقلب ہو گئی ہے، اور ایک نئی چیز تخلیق پذیر ہو رہی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کس کی مدد سے ہوئی ہیں؟ یہ اگر آپ سمجھیں کہ یہ متخیلہ ہے جس نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے اور ایک نئی چیز بنا ڈالی ہے، یہ تخیل کی بنیاد پہ ہوا ہے، اور جتنا زیادہ تخیل یا قوت متخیلہ طاقتور ہوتی ہے، اتنی اچھی تخلیق جو ہے وہ ایک شاعر یا ایک فنکار کر سکتا ہے۔ بنیادی متخیلہ جو ہے اس کو ایس ٹی کالرج فینسی یا وہمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
فینسی کے یا وہمہ جو ہے یہ ابتدائی سطح کی چیز ہے. اس میں جو ہم نئی چیز تخلیق کرتے ہیں اس کے عناصر میں تقلیب نہیں ہوتی، میوٹیشن یا تبدیلی کا عمل نہیں ہوتا. مثلاً پانی ہمارے پاس موجود ہے تو اس سے برف بن جاتی ہے، اس کے اجزاء کی ایک ایسی ترتیب لگتی ہے کہ وہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو برف کو پھر سے پانی بنایا جا سکتا ہے. اس میں دہی کو دودھ بھی نہیں بدلا جا سکتا. وہ تخیل کی مثال ہے اور یہ فینسی کی مثال ہے یا وہمہ کی مثال ہے. اس سے پہلے تنقید میں جو بنیادی متخیلہ ہے اور ثانوی متخیلہ، ان کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا تھا. اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی ان اصطلاحوں کو تنقید میں استعمال کیا ان کے درمیان فرق نہیں کیا. ایس ٹی کالج وہ پہلے نقاد ہیں کہ جنہوں نے اس تصور کو اپنی تنقید میں استعمال کیا اور ورڈزورتھ کی شاعری پر گفتگو کرتے ہوئے ان اصطلاحوں کا استعمال کیا. مجھے امید ہے کہ ایس ٹی کالج کے اس تصور کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ.